الرحمن الرحیم۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سامعین، ہماری جب بھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا، تاکہ بر وقت ہماری جو بھی ویڈیو بنائیں گے آپ تک پہنچتی رہے گی۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا بادشاہ، وقت کا گورنر، وقت کا خلیفہ، اس کے زمانے میں، اس کے دور حکومت میں جب امیر المومنین رات کو گشت کیا کرتے ہیں، چلتے 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 کسی بیوہ کے گھر میں پاس پہنچ جاتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ رات کا وقت ہے، دودھ نکالتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی آج ہماری گائے نے دودھ کو کم دیا ہے، لہٰذا دودھ میں پانی ملائے تاکہ ہمارا دودھ کم نہ ہو جائے، ہمارے سارے گاہک کو دودھ مل جائے۔ بیٹی نے کہا، اماں جان، وقت کے بادشاہ نے کہا ہے ملاوٹ نہیں کرنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی وقت کا بادشاہ کو کیا پتہ چل جائے گا، اس کو کیا معلوم ہوگا کہ ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس اللہ کی خوف والی عورت پر قربان جاواں، اس بیٹی نے ماں سے کیا خوب پیارا جواب دیا۔ بیٹی نے عرض کی، اماں جان، اگر امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے تو امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے خوف والی عورت، اگر آج کے ہمارے بہنوں میں ایسا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے عورتوں میں ایسا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے جتنے بھی اولاد پیدا ہو جائیں گے وہ اللہ کی ولی پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہماری ہی مائیں ملاوٹ کرنے کا مشورہ دے رہی ہے، آج ہماری ہی مائیں دو نمبری کرنے کا مشورہ دے رہی ہے، ہر برے کام، ہر برے فعل، ہر بے حیائی پھیلانے میں مصروف ہوتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کون اچھا پیدا ہو جائے گا، پھر سارا یزید پیدا ہو جائے گا، پھر سارا گستاخ صحابہ پیدا ہو جائے گا، پھر سارا گستاخ رسول پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ، یہ ساری باتیں امیر المومنین اپنے کانوں سے سن رہے۔ امیر المومنین نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے دربار میں چلا آیا۔ صبح درباریوں کو جمع کیا، پھر ایک صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں جا کر اس عورت کے پاس جاؤ اور اس عورت کی جو لڑکی ہے اس کو ہمارے صاحبزادے کے لیے بات کرو۔ سارے صحابہ حیران ہے، امیر المومنین وقت کا بادشاہ خلیفہ ایک غریب گرانے سے اپنے صاحبزادے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ امیر المومنین نے کہا، جاؤ، میں جو کہتا ہوں آپ وہی کام کرو، میں جو کہتا ہوں وہی آپ کام کرو۔ جب صحابہ میں سے کوئی جس کو بھیجا، اس کا نکاح، اس لڑکی کا نکاح اپنے صاحبزادے سے کر لیا۔ سارے صحابہ نے عرض کیا، علی جا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کیسے اس عورت کو پسند کیا کہ ایک غریب زادی، ایک مظلوم زادی کو اپنے صاحبزادے کے لیے چنا؟ امیر المومنین نے کہا، میرے ساتھیوں، میرے ماننے والوں، دراصل بات تو یہ ہے کہ میں رات کے گشت کے لیے جا رہا تھا، اس عورت کے دل میں اللہ کا ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا، اس نے اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے دودھ میں ملاوٹ نہیں کیا، اور اپنی ماں سے بھی یہی کہا کہ اماں جان، ہم دودھ میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ ماں نے کہا، امیر المومنین کیا دیکھتے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، اور اس عورت نے جواب دیا، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ سکتا ہے تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پاک باز عورت، کتنی اللہ کا خوف والی عورت۔ اس عورت کا، اس لڑکی کا جب صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نکاح ہوا، پھر سبحان اللہ اس سے ایک بچی پیدا ہوا، اور اس بچی سے وہ شہزادہ پیدا ہوا،
وہ اللہ کا ولی پیدا ہوا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ پیدا ہوا، جس کو آج عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے لقب سے کئی صدیوں بعد بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے کارنامے سناتے ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز اور عمر اللہ ثانی کے نام سے آج رہتی دنیا تک اس کا نام روشن اور زندہ ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو یہی چاہیے کہ سامراج کو خوش کرنے کے بجائے، اسرائیل، امریکہ، انڈیا کو خوش رکھنے کے بجائے، روس اور فرانس کو خوش رکھنے کے بجائے اپنے اسلاف کی طرف نظر دیکھیے، اپنے صحابہ کی طرف دیکھیے، اپنے آقا حضور پرنور شاہ روز یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جب نکلا، اور صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جب کام شروع کر دیا، پورے دنیا میں فاتح رہے۔ آج ہمارے لیے رسوائی کیوں ہے؟ آج ہمارے لیے ناکامی کیوں ہے؟ آج ہم ناکام کیوں ہے؟ آج ہمارے اوپر سامراج مسلط کیوں ہے؟ انڈیا، اسرائیل، امریکہ مسلط کیوں ہے؟ ہر حال میں ہم سے مشورہ لیتے ہیں، سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، کہیں مندر بنا جاتا ہے، کہیں سکھوں کے لیے مندر بنا دیا جاتا ہے، کہیں یہودیوں کے لیے مندر بنا دیا جاتا ہے، کہیں اسرائیل اور امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، امریکہ اور یہودیوں کے لیے رضا کے لیے ہمارے مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے لیے، قید خانوں کے لیے۔ یہی ہمارے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زبانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے جب سے اسلام چھوڑا، قرآن چھوڑا، سنت چھوڑا، اللہ کے رسول کے حکم کا پامال کیا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، تو آج ہم ذلیل و خوار ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ میرے حکمرانوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور کی رضا کے لیے آپ آگے بڑھو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ورنہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہو گے، ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکمرانی کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، اسلام اور ملک کی بقا کے لیے کام کرو گے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے، اور رہتی دنیا تک تیرا بھی نام زندہ رہے گا۔ اس لیے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، چوروں سے، لٹیروں سے، سامراج اور راگ کے انجڈوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔